صحابہ کرام جو ہماری تاریخ میں ہمارے جو سردار ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے زندگی میں بہت ساری مشکلات کا مقابلہ کیا، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ، گھبرائے بغیر، ٹینشن لیے کے بغیر زندگی میں وہ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہی میں سے ایک تھے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہ اپنا انہوں نے سامان وغیرہ بیچا، ایک پولٹری وغیرہ میں اپنا سامان کے پیسے وغیرہ جو زیور وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ اکٹھا کیا، بیوی بچے لیے، ہجرت مدینہ کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اونٹنی لی۔ تو ان کے جو سسرال والے تھے ان کو پتہ چل گیا، اب وہ بھاگے آئے، انہوں نے ان کو برا بھلا کہا، کہتے ہیں کہ جی تم نے جانا ہے خود جاؤ، ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمیں دے کے جاؤ، ہم نے نہیں جانے دینا تمہارے ساتھ۔ وہ سارے کفار تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اب سختیوں سے کی وجہ سے یہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بیوی کو دکھ ہوا، ان کو صدمہ ہوا، بیوی کو انہوں نے جانے دیا۔ اب دوبارہ چلنے لگے تو ادھر سے بھائی آ گئے، وہ بھی آ کے انہوں نے زیور جو تھا، سامان جو تھا، کہتے ہیں تم نے جانا ہے تو جاؤ، اس سامان کے اوپر ہمارا حق ہے، یہاں سے تم نے اکٹھا کیا، یہ نہیں ہم جانے دیں گے۔ بچہ جو تھا اس کو بھی چھین لیا، سامان کو بھی چھین لیا، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ اب انہوں نے ایک طرح اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، نیچے حالات کی طرف دیکھا، اپنے خون کو دیکھا کہ دیکھیں میرے کتنے دشمن ہو گئے ہیں۔ خیر انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا، چلنے لگے، تھوڑا آگے گئے تو بڑے بھائی کو پھر غصہ، اس نے پھر اونٹ کو پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ جی جانا ہے تو اس کو بھی چھوڑ کے جاؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، تم نے اسلام نبی کو مانا ہے، اسلام کے مانا ہے، ہمارے دین کو چھوڑا ہے تو ہم نہیں تمہیں ایسے جانے دیتے۔ آخرکار سواری کو بھی چھوڑا، پیدل چلنا شروع ہوئے، دکھی، اپنوں کا دھوکہ، اپنوں کی ناراضگی، مال چھین گیا، بیٹا چھن گیا، بیوی چھن گئی، خالی ہاتھ وہاں سے چلے، رستے میں سفر کی صعوبتیں، پاؤں پھٹ گئے، بھوک سے برا حال، ہونٹ جو تھے وہ سوکھ گئے۔ اسی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور حال پوچھا، بتانے لگے کہ سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام بچا کے آ گئے، تم نے سب کچھ بچا لیا۔ اور وہاں پر جو ساتھی تھے، جو انصار تھے، ان میں سے ایک جو تھا اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی دولت، اپنا آدھا گھر بار وہ ان کو دیتا ہوں۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو علیحدہ کر دیتا ہوں، ایک بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بس جائے۔ یعنی کہ قربانی کی ایسی داستانیں جو کہ زندگی میں کسی مذہب میں، کسی دنیا کے کسی گروہ میں نہ پہلے ہوئیں اور نہ بعد میں ہونے کے چانسز ہیں۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت میں صحابہ کرام نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا، اور پھر وہ آخرت اور دنیا کی ہر نعمت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن وہ ہر حال میں صابر و شاکر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان مثالوں سے، ان شخصیات کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملے، اور ہم اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات، پریشانیاں اور جو رکاوٹیں اور جو دکھ تکلیفیں آتی ہیں ان میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں منزل مقصود کی طرف رواں دواں رکھے۔ Wish you all good luck. Never forget to like, share and subscribe. Thank you.